بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ میں بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں۔ گزشتہ چند روز سے تبلیغی جماعت کو ہدف بنایا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وقت حکومت نے وارننگ نہیں دی تھی، پی ایس ایل کے میچ بھی ہو رہے تھے، اس وقت تبلیغی جوڑ تھا۔ جو ہی حکومت کی طرف سے اطلاع آئی، تبلیغی جوڑ ختم کر دیا گیا اور لوگوں کو اپنے گھروں میں جانے کا کہہ دیا گیا۔ اس دوران جو جماعتیں مساجد میں موجود تھیں ان کو ہدایات دے دی گئی کہ جو مقامی انتظامیہ یا پولیس کہہ رہی ہے اس کے مطابق عمل کرے۔ پھر باقاعدہ رائے مرکز سے کہا گیا کہ لوگوں کو ان کے گھروں میں بھیج دیں، جماعتیں واپس جائیں، کوئی کہیں نہ ٹھہرے۔ جہاں پر انتظامیہ اور پولیس نے کہا کہ نہیں یہ لوگ نہیں جائیں، یہاں مسجد میں ٹھہریں، 14 دن انتظار کریں، وہاں پر جماعتیں ٹھہر گئیں۔ ایک پوری پلاننگ کے تحت پورے ملک کے اندر جس وقت یکجہتی کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، وحدت کی ضرورت ہے، اس وقت اس طرح کا پروپیگنڈا قابل مذمت ہے، افسوسناک ہے، اور یہ انسانیت دشمنی بھی ہے، پاکستان دشمنی بھی ہے۔ ہم نے تفتان کے مسئلے پر اگر کسی نے بات کی تو وہ یہ نہیں کہا کہ یہ کرونا شیعہ ہے یا سنی ہے یا بریلوی ہے یا دیوبندی ہے۔ تفتان کے مسئلے پر نااہلی کی بات ہوئی۔ اسی طرح ایک مشیر صاحب مسلسل عمرے کو ہدف بنا رہے ہیں، ان سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایئرپورٹوں سے لوگ نکلے تو آپ کی حکومت ہے، عمران خان صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ سعودی عرب کی حکومت نے ہمارے بارڈر پہ لا کے لوگوں کو نہیں کھڑا کیا تھا، سعودی عرب کی حکومت نے جہازوں میں بھر کے نہیں پھینکے تھے کہ جائیں آپ ہم نے تو ان سے کہہ کے ریکویسٹ کر کے ایکسٹرا ٹائم کے اندر جو ہے ہمارے عمرہ زائرین آئے، اور وہ 10 بھی نہیں ہوں گے جو عمرہ زائرین اس کے، یا 15 جتنے بھی ہوں، یہ پوری انسانیت پہ وبا آئی ہوئی ہے۔ اس وقت یکجہتی کی ضرورت ہے، اس وقت کرونا کو شیعہ سنی بنانے کی یا ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص وہ تبلیغی جماعت کے اندر تو ساری جماعتوں کے لوگ آتے جاتے ہیں، اور اگر کوئی شخصیت جو ہے کسی کی حمایت یا مخالفت کرتی ہے، اس کا تبلیغی جماعت سے کوئی تعلق اس انداز میں نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت نہ سیاسی جماعت ہے، نہ وہ کسی کی حامی ہے، نہ وہ کسی کی مخالف ہے، وہ اللہ کے دین کا کام کر رہی ہے۔ اگر کوئی شخصیت جو تبلیغی جماعت سے لوگوں نے منسوب کی ہو کہ اور وہ تبلیغ میں آتی جاتی ہو، اس کا تعلق ہو، وہ کسی کی حامی ہو جائے یا کسی کی مخالفت ہو جائے، اس کے بدلے میں تبلیغی جماعت کو نشانہ بنانا شروع کر دینا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ وہ اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں جو بھی ہیں۔ تبلیغی جماعت میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں، نواز لیگ کے بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی ہیں، باقی بھی ہیں۔ تو اس قطعی طور پر یہ میں گزارش کروں گا کہ یہ جو روش ہے یہ درست نہیں ہے۔ خدا کے لیے اس وقت جب قوم کو وحدت کی ضرورت ہے، اللہ سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے، استغفار کی ضرورت ہے، اس وقت قوم کو تقسیم نہ کریں۔ اسی طرح سندھ حکومت نے پرچے واپس لینے کا جو اعلان کیا ہے اس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں، اور یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک پلاننگ کے تحت ایک چھوٹا سا طبقہ جو مسلسل مذہبی طبقے کو نشانہ بنا رہا ہے، وہ قوم کو تقسیم کرنے کی بجائے اس وقت انسانیت کی فلاح بہبود کی بات کرے، اللہ کی طرف رجوع کی بات کرے۔ یہ پاکستان کا مذہبی طبقہ کل بھی اس وطن کی خدمت کر رہا تھا، آج بھی کر رہا ہے، آئندہ بھی کرے گا۔ اور میں وزیر اعظم صاحب سے کہوں گا کہ وہ اپنے مشیران اور وزیروں کو بھی پابند کریں کہ وہ ملک کے اندر اتحاد کی فضا بنائیں، اختلاف کی فضا نہ بنائیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔